للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینہ میں رحمت والے اس عشرے میں، مغفرت والے اس عشرے میں اور جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد رکھے، ہم سب کو اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور ہمیں اس مرکز کے ساتھ وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس منبر سے وابستہ آج موجود نہیں ہیں اور وہ کامیاب اور کامران ہو کر دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا۔ فرمایا اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور اس کا تیسرا عشرہ آگ سے یعنی جہنم سے آزادی ہے۔ مجھ اور آپ میں سے ہر آدمی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ایک ہے ایک چیز کی ضرورت ہونا، ایک ہے کسی چیز کا محتاج ہونا۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت نہ ہو یا رحمت نازل نہ ہو یا رحمت والا معاملہ نہ ہو تو ہر آدمی سکھ سے رہ نہیں سکتا،
اس لیے کہ کائنات اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے نور سے منور ہے۔ اس اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے تو انسان کو جو ہے وہ ساری راحتیں ملتی ہیں، اور جس پر رحمت کی نظر نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ چلا رحمت جو ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور اللہ نے رمضان کا پہلا پورا عشرہ رحمت کے لیے کر دیا۔ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور ہم یعنی میں اور آپ اس سال میں اپنے اس رحمت کے عشرے کو گزار چکے ہیں۔ ہم اگر پورا سال تلاش کریں اور سرگرداں رہیں اور فکر مند رہیں اور ڈھونڈتے رہیں اور تلاش کرتے رہیں اور چاہتے رہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ 10 دن جو گزرے ہیں، ایسے دن آئندہ سال تک ہمیں میسر نہیں آ سکتے، جتنی کوشش کوئی بھلے کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عبادت بھی کریں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نمازوں کا ثواب بھی ملے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں گے اور صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی ملے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم سجدے اور قیام کریں گے اور اس پر اجر اور انعامات بھی ملیں گے، کوئی شک نہیں سب ملیں گے، لیکن جیسے اس عشرے میں ملے ایسے نہیں ملیں گے۔ بھئی جیسے اس عشرے میں ملے ایسے نہیں ملیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت بہترین عشرہ گزار لیا۔ اب اس عشرے میں ہم نے کیا کیا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جھانک کر ذرا اپنے دل و ضمیر سے پوچھے کہ ہم نے یہ عشرہ کیسے گزارا، کیا رحمت کو حاصل کر لیا، کیا رحمت ہمارے لیے آ گئی، کیا ہم اس رحمت کی چادر تلے آ گئے، کیا ہم نے اس رحمت سے حصہ لے لیا، کیا اتنی رحیم اور کریم ذات کو ہم نے اس عشرے میں راضی کر لیا؟ اگر کر لیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا، ہم نے محنت کی اور ہم نے رحمت کے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹا اور اللہ کی رحمتوں کے خزانوں سے بہت کچھ لیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے اور اس کے برعکس ہے کہ رحمت تو برستی رہی مگر ہم محروم رہے، رحمت کی برسات تو ہوتی رہی مگر ہم محروم رہے، رحمت کی گٹھائیں تو چھائی رہی لیکن ہم اس رحمت سے محروم رہے، پھر ہمیں سوچنا چاہیے، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس نوعیت اور کس پوزیشن پر ہیں۔ ہم نے اتنے اہم دن، اتنے اہم ایام ضائع کر دیے جو آئندہ سال تک ہمیں نہیں ملیں گے، اور یہ بھی معلوم نہیں، یہ تو کنفرم بات ہے کہ آئندہ سال یہ رحمت کی گھٹائیں پھر آئیں گی، یہ تو پکی بات ہے کہ آئندہ سال پھر رحمت کی فضائیں پھر برسیں گی، یہ تو پکی بات ہے کہ رب کی طرف سے رحمت کے یہ ایام پھر آئیں گے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے اگر یوں کیا کہ ان دنوں میں رحمت حاصل نہیں کی تو کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم نے بہت اہم ترین ایام ضائع کر دیے اور اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا؟ اگر یوں ہو گیا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی پیشانیوں پہ یہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب یہ بات تو آپ نے بتا دی، ہمیں فکر مند کر دیا، ہم فکر مند ہو گئے کہ ہمارے بہت اہم ایام گزر گئے، لیکن اب یہ تو بتائیے اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کچھ عمل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا مداوع بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس پچھتاوے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ تو بتائیے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بہت اہم عشرہ تھا اور بڑا بہترین عشرہ تھا اور یہ پورے سال تک پھر نہیں آئے گا، اور یہی سال جو ہے گزر گیا، ایسے ایام اور شب و روز اور دن و رات اور ایام اور لمحات پھر نہیں آئیں گے، ہم نے غفلت میں گزارا۔ مولانا صاحب کیا کریں جب آپ یہ کہتے ہیں؟ میں قرآن حکیم کی طرف نظر کرتا ہوں تو مجھے قرآن اس کے جواب میں کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت ہی رحم والے۔ ہمارے معاملات دنیا کے لوگوں سے پڑھتے ہیں، سخت مزاج لوگ، تنگ مزاج لوگ، سخت مزاج دل، تنگ مزاج دل، ایک بار جاؤ دو بار جاؤ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، مانگنے پر برا مناتے ہیں، دوسری بار مانگو تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور دیکھ کر ان کے جو پیشانی ان پر بل پڑ جاتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں اور بہانے کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری نظریں یہاں ہیں، مسلمانوں نظریں یہاں سے ہٹاؤ، نظریں وہاں لگاؤ، جو تنگ نہیں ہوتا، جو ناراض نہیں ہوتا، جو مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جب کوئی آ جائے، جس وقت کوئی آ جائے، جس لمحے کوئی آ جائے، جس طرح کوئی آ جائے، جس انداز میں کوئی آ جائے، جیسے کوئی مانگنے آ جائے، جب کوئی مانگنے آ جائے، جب اس کو خیال پیدا ہو جائے، جب اس کے تصور میں آ جائے، وہ جب بھی رب کو پکارے، وہ دل میں پکارے، وہ آواز سے پکارے، وہ خیال میں پکارے، وہ جو ہے وہ تصور میں پکارے، وہ اندھیرے میں پکارے، وہ روشنی میں پکارے، وہ بازار میں پکارے، وہ گھر میں پکارے، وہ بند کمرے میں پکارے، وہ جس طرح بھی پکارے، یہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے، میرا پیارا رب ہر پکارنے والے کی پکار سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ہم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے پاس پھر جائیں گے کیا ہوگا؟ میرے رب کے پاس جتنی مرتبہ جاؤ، میرا رب اتنی مرتبہ راضی ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنی بار مانگو اتنی بار خوش ہوتا ہے۔ ارے لوگوں کو تو اتنی کریم ذات ہے، جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ جو خزانوں کے خزانے دے دے، ساری کائنات دے دے، ساری دنیا دے دے، سارا عالم دے دے، ساری دنیا کی بادشاہت سبھی کو دے دے، بھائی اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ جتنی چڑیا سمندر سے چونچ میں پانی لے لے، اس سمندر میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ساری دنیا کو خزانوں سے نواز دے، اللہ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم چھوٹے خزانے والوں کے پاس جاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم مخلوق سے مانگتے ہیں۔ خالق سے مانگو، اور یہ اللہ کا کرم ہے اس امت پر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو بڑا پیار ہے، اور پیارے حبیب کے پیار میں اللہ کو امت سے بڑا پیار ہے۔ او بھائی، اللہ کو حضور سے بہت پیار ہے، اللہ کو حضور کے نام لینے والوں سے بھی بہت پیار ہے۔ اتنا پیار ہے کہ یہ جو ایام اور شب و روز اللہ نے دیے، یہ حضور کے صدقے دیے، بھائی حبیب کے صدقے دیے، پیارے رسول کے صدقے دیے۔ یہ جو برکتوں والی راتیں، یہ جو رحمتوں والی راتیں، یہ جو مغفرتوں والی راتیں، یہ جو آسمان دنیا پہ آواز آ رہی آؤ، کون ہے مانگنے والا؟ کون ہے طلب کرنے والا؟ کون ہے جستجو کرنے والا؟ بھائی کس کو معافی چاہیے؟ کون معافی مانگتا ہے؟ ہر کوئی آئے، جس کے جی میں آئے، اور یہاں سے خزانے بھر کے لے جائے۔ کتنے زمانوں سے رب معاف کر رہے ہیں، کتنے کتنے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ ہم نے سرکشی اور بغاوت میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، میرے رب نے کرم اور رحم فرمانے میں بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ ہم بغاوتوں کی انتہا پہ چلے گئے، رب رحمتوں کی انتہا پر ہے۔ ہم سرکشی کی حدود کراس کر گئے، میرے کریم رب نے پھر بھی ہمیں عزت اور عظمتوں سے نوازا ہوا ہے۔
بھئی اللہ کے یہاں کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ جو روزہ نہیں رکھے گا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، کسی کا بچ سکتا ہے؟ اچھا ایک کا پیٹ پھٹے پھر میں دیکھتا ہوں کون روزہ کھاتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، پھر بھی پردہ رکھا ہوا ہے، ستار العیوب۔ آئے ہائے ہائے، کیا صفت ہے میرے رب، کتنے گناہ ہیں کیسے چھپائے ہوئے، گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارا ظاہر خوبصورت کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہے، تاجر ہے، بڑا اچھا ہے، کتنی برائیوں میں ملوث ہے۔ میرے رب نے پردہ ڈال دیا، اس کے گناہوں کو چھپا دیا۔ ہم دنیا کے سامنے نیک بنے پھرتے ہیں، اللہ جس دن پردے ہٹا دے لوگ ہم سے ہاتھ ملانا کیا تھوکنا بھی برداشت نہیں کریں۔ رحمت کا معاشرہ جو آئندہ سال آئے گا، ہم نے دعا کر دیا تو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ لوٹ آئیے، پلٹ آئیے، محاسبہ کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، اپنے آپ پر نظر رکھیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے اندر میں جھانکیے۔ کسی بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی، جتنا روز ہم اپنا چہرہ سنوارنے میں لگاتے ہیں، لباس کے صحیح کرنے میں لگاتے ہیں، کپڑوں کے استری کرنے میں لگاتے ہیں، سرما اور تیل لگانے میں لگاتے ہیں، جتنا وقت ہم اپنی ظاہری صورت میں لگاتے ہیں اتنا ہم باطن کو پاک کرتے تو کتنے خوبصورت ہو جاتے۔ ہم اپنے دل پر محنت کرتے، ہم اپنی روح پر محنت کرتے، ہم اپنے اندر کی کیفیت پر محنت کرتے، ہم اپنے اندرونی حالات کو ٹھیک کرتے، ہم اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کرتے، آپ بہت خوبصورت نظر آتے، اس لیے کہ باہر کا حسن ظاہری ہے اور اندر کا حسن حقیقی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ رحمت کا عشرہ گزرا تو مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے۔ جس نے رحمت لوٹ لی اس نے تو مغفرت لوٹنی ہی لوٹنی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن حکیم نے بڑا عجیب انداز ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یار قرآن حکیم پڑھا کرو اور قرآن سمجھا کرو، یہ پڑھنے کے لیے آیا، رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ انزل فیہ القرآن، یہ جو آپ مہینہ آپ کو اتنا بلند و بالا نظر آتا ہے نا، اس کے اسباب میں جاؤ تو ایک سبب اس میں قرآن کا نزول ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مرکز اہل سنت صدیق اکبر مسجد میں آنے والوں، رب کائنات نے ولیوں کو مخاطب نہیں کیا، شیخ الحدیثوں کو مخاطب نہیں کیا، کتب اور ابدالوں کو مخاطب نہیں کیا، شب بیداروں کو مخاطب نہیں کیا۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بہت نیکیاں کرنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او گناہگاروں، بدکاروں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے والوں، اپنی نفس پر ظلم کرنے والوں، اسراف کرنے والوں، حد سے گزر جانے والوں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جانے والوں، بغاوت کرنے والوں، سرکشی کرنے والوں، عداوت کرنے والوں، زندگی ساری گناہوں میں گزارنے والوں، راتیں اور دن رب کی نافرمانی میں گزارنے والوں۔ ربا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، غور کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جن نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے وجود پر ظلم کیا، اور حقیقت میں ہم اپنے وجود کے دشمن ہیں۔ ہم دشمن ہیں، ہم اس دنیا میں اسے سنوار رہے ہیں اور آگ کے لیے اسے تیار کر رہے ہیں۔
ہم دشمن ہیں اپنے آپ کے، ہم دشمن ہیں اپنے نفس کے، ہم دشمن ہیں اپنے وجود کے، ہم رب کی نافرمانی کر کے، ہم شیطان کو راضی کر کے کیا ہم جہنم کا سامان نہیں کر رہے؟ کہ ہم ناکامی کی دنیا کی طرف نہیں جا رہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، او گناہگارو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ کہہ دو۔ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا عظیم ہے، میرا رب کتنا اعلیٰ ہے، میرا رب کتنا پیار کرتا ہے، میرا رب کتنی محبت سے پھر بھی دیکھتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بوڑھے ہو گئے ہو، ساری عمر گناہوں میں گزاری ہے، مانگ کر تو دیکھ، ادھر تیرے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، رب کے ماننے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہم دیر کیے بیٹھے، بھئی ہم دیر کیے بیٹھے، رب نے تو دروازے کھولے ہوئے، رحمت کا عشرہ دے دیا، مغفرت کا عشرہ دے دیا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ دے دیا۔ کوئی کسی آدمی کے ہاتھ بھی کھول دے، پیر بھی کھول دے، دروازے بھی کھول دے، تالے بھی کھول دے، کھڑکیاں بھی کھول دے، کہا جا، وہ کہہ میں نہیں جاتا، تو قصور تو نہ جانے والے کا ہوا نا، راستے تو سارے کھلے ہوئے تھے۔ رمضان کا مہینہ مجرموں کے لیے راستہ کھول دیا، آ جاؤ، پلٹ کر آؤ، رب کی رحمت کے سائے تلے آ جاؤ۔ یار رب کتنا کریم ہے، اللہ کیا کرو گے؟ فرمایا گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیا کر دوں گا؟ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے معاف کر دوں گا، شرک کے علاوہ سب معاف ہو جائیں گے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ صرف معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، صرف معاف تھوڑی ہوں گے، اس حد تک جاؤ گے تو رب اور آگے جائے گا۔ اللہ کیا کرو گے؟ فرمایا تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا۔ کی تم نے سرکشی، بغاوت اور گناہ اور ظلم تھا، اللہ کتنا کریم ہے، اس سرکشی، عداوت، ظلم اور نفرت کو اللہ نیکی بنا دیں گے۔ مانگنے سے ہوگا، توبہ کرنے سے ہوگا، اللہ کے دربار میں آنے سے ہوگا۔ تو یہ رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ جو گزرا، مغفرت کا عشرہ جو آ رہا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ بڑا اہم ہے، اسے گوانا نہیں ہے۔ اس میں جو پیچھے محنت کی اس سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اور اگلی بات ایک اور سمجھیے، بہت سارے لوگ بہت سارے علاقوں سے یا ملکوں سے ملازمت، نوکری کرتے ہوئے چھٹی آتے ہیں، اور جب چھٹی آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی مہینے کے لیے۔ اچھا مہینے کے لیے آئے ہو؟ چوں دن گزرتے ہیں، یعنی دن کم ہوتے ہیں، اس مہمان کی حیثیت اور ہوتی ہے، اب اس کو کچھ نہ بولو، دن کم رہ گئے، اس کی دعوت کرو، اس کا اہتمام کرو، اس کو بلاؤ، اس کو سہولت دو۔ میں نے کہا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کہا مہمان تھا، جا رہا ہے۔ ایک مہینہ آیا تھا مہمان، مہینہ جا رہا ہے۔ ایک مہینہ مہمان آیا تھا، مہمان جا رہا ہے۔ یہ مہمان وہ نہیں جو کچھ لے کر جا رہا ہے، یہ وہ مہمان ہے جو سب کچھ دے کر جا رہا ہے۔ اس نے لوگوں کی حیثیتیں بدل دی، مقام بدل دیے، منزلیں بدل دی، حیثیت بدل دی، شان بدل دی۔ کچھ بھی نہیں تھا، نیکیوں کا بینک بیلنس بن گیا، درجات اتنے بلند ہو گئے، رحمت اس نے نازل کروا دی، مغفرت اس نے کروا دی، جہنم سے خلاصی اس نے دلوا دی، قرآن سے نسبت اس نے دلوا دی، سجدوں کے قریب اس نے کر دیا، رب کی رضا اس نے دلوا دی، اللہ کا مقرب اس نے بنا دیا، گناہوں سے پاک اس نے کروا دیا، نیکیوں کی دنیا میں اس نے ڈال دیا، بہاریں اس نے نازل فرما دی، جنت کے قریب اس نے کر دیا، دوزخ سے دور اس نے کر دیا، حضور سے محبت کرنے والا اس نے بنا دیا، روزے رکھ کے اعلیٰ مقام پر اس نے پہنچا دیا۔ ارے کیا مہمان تھا جو آیا ہی نہیں، آنے کے بعد رنگوں میں رنگتا چلا گیا، پھر اتنا رنگ کر چلا گیا کہ کائنات میں پہلے یہ چلنے والا آدمی گناہگار کہلاتا تھا، رمضان کے جاتے ہی اس شخص کو ذرا تلاش کرو، یہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ کیا ہو گیا اسے؟
کہتے ہیں یہ تو بدل ہی گیا. اور اگلی بات سمجھنا، رمضان ہے اس لیے تاکہ ہم تبدیل ہوں، اور اگر ہم تبدیل نہیں ہوئے پھر سوچ لو ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا. ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا. ہم نے رمضان میں نماز کی عادت بنائی اور عید کی رات ہی گوا دی. ہم نے رمضان میں سجدوں کی عادت گوائی اور عین عید والے دن ہی ختم کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اثر لیا نہیں. ہم اس مہینے اور اس مہمان سے کچھ سیکھ نہ سکے. یہ تو بہت کچھ سکھانے کے لیے ہے، بلکہ پاک اور صاف کرنے کے لیے ہے. اللہ کا کرم پھر دیکھو، اللہ نے رحمت کا عشرہ دیا، مغفرت کا عشرہ دیا، اللہ نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ دیا. یہ بہت تھا بھائی. اگر اللہ صرف رحمت کا عشرہ دیتے یہی بہت تھا، صرف مغفرت کا ہوتا یہی بہت تھا. جہنم سے خلاصی مل جائے یہ کم بات ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے نا. ایک آدمی کو لاک اپ میں بند کراؤ اور 3 گھنٹوں بعد پوچھو باہر جانا ہے، کہے گا مجھے اور کوئی دعا نہیں ہے، یہی لے جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو جیل نہ لے جائے. جب لوگ جیل جاتے ہیں تو اس سے کوئی پوچھتے ہیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہتے ہیں رہائی. اب اس کو وہاں کہو نا کہ یار اللہ کرے تیرے بڑے بنگلے ہو جاؤ، کہتے ہیں یار باہر میں جائے بنگلے. اللہ تو کہتے ہیں مال اللہ کہتے ہو بیٹے، کہتے ہیں یار اولاد سب چھوڑ ہو جائے گی، تو دعا کر میں یہاں سے تو نکلوں مصیبت سے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. جیل تو جہنم کیا ہے جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. یہ دنیا کی آگ اس آگ کی بنسبت آرام کی جگہ ہے. کسی کو جہنم سے نکال کر یہاں پھینک دے کہ اللہ بڑے مزے میں آ گیا. یہ کیا آ گئے؟ 70 گنا اس سے اس کی تپش اور شدت زیادہ ہے. اس سے یہ نکلنے کا عشرہ دیا، یہی بہت تھا. اللہ کو اس امت سے کتنا پیار ہے، اس امت سے کتنا پیار ہے، اس امت کے لوگوں سے کتنا پیار ہے. بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی. فرمایا اس مہینے میں رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، یہ سب تو ہے ہی ہے. اس مہینے کی ہر رات قیمتی، ہر دن قیمتی، ہر سحری قیمتی، ہر افطاری قیمتی. بھائی سحری میں دعا قبول، افطاری میں دعا قبول، تہجد میں دعا قبول، نماز کے بعد دعا قبول، جمعے میں دعا قبول، عصر کے بعد دعا قبول. یہاں کی ساری گھڑیاں قبولیت کی. نہ مانگے تو تمہاری مرضی، اللہ تو دینے کو تیار بیٹھا نا. جب مانگو دعا کی قبول کی گھڑیاں، جو مانگو اللہ دے رہے. اللہ رحمتوں کا نزول کر رہے، مغفرتوں کا نزول ہو رہا ہے. جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے. 10 لاکھ لوگ اس افطاری میں، 10 لاکھ لوگ اس افطاری میں، 10 لاکھ لوگ اس افطاری میں. روزانہ ایک افطاری میں 10 لاکھ لوگ کو بخشا جا رہا ہے. جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ. جہنم سے نکالے جا رہے ہیں. جب آخری دن ہوگا روزانہ جتنے لوگ 10-10 لاکھ کے حساب سے نکالے، آخری دن ان سب کے برابر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے. کیا چاہتے ہو بھائی؟ اور کیا چاہتے ہو بھائی؟ کیا چاہتے ہو رب سے؟ یہ سب تو ہے، اس سے بھی بڑھ کے. اور وہ کیا فرمایا؟ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سال دیا، مہینہ دیا، عشرہ دیا، دن دیا، ابھی رات دے دی. رات کیا دے دی؟ سبحان اللہ، کیا رات دی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ ربا حقیقت میں ہمیں نہیں پتا لیلۃ القدر کیا ہے، تو بتا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کیا ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے برابر نہیں کہا، مثل نہیں کہا، اس جیسا نہیں کہا. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا عظمت ہے میرے رب کی، کتنا کریم ہے. او بھائی یہ نہیں کہا یہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے نا. خیرون بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ بہتر ہی جانے کتنی بہتر ہے.
اور بہترین ہی جانے کتنی بہترین ہے، برتر ہی جانے کتنی برتر ہے، اعلیٰ ہی جانے کتنی اعلیٰ ہے، میرا رب ہی جانے کتنی اعلیٰ ہے۔ خیر من الف شر، خیر کا لفظ عربی میں صرف بہتر کے لیے تھا، بہت بہتر کے لیے۔ خیر من الف شر، 83 سال، مہینے آپ نہیں سمجھیں گے، کتنے سال؟ کتنے سال؟ ایک رات عبادت کرو، 83 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ نا نا نا، 83 سال کی عبادت کا نہیں، اس سے بہتر، اس سے زیادہ، اس سے بہتر، اس سے زیادہ۔ یہ بندے کی عمر 80-83 سال ہوتی ہے زیادہ زیادہ، اس کے بعد تو بندہ ایسے ہی بس رہتے رہے نہ رہتے نہ رہے، کیا گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت بیمار ہو جائے اور بھی آ کر کہے مولوی صاحب دعا کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہو، وہ پوتا کہہ رہا ہو، وہ پوتی کہہ رہی ہو، وہ بیوی کہہ رہی ہو، کوئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب دعا کرے اللہ سنبھال لے، محتاجگی سے اللہ بچائے، اس کے بعد کیا جیے گا؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات پہ۔ اور سمجھو مسلمانوں، اللہ کی ذات کو سمجھو، عظمت کو سمجھو میرے رب کی، کرم کو سمجھو میرے رب کی، مہربانیاں سمجھو رب کی۔ کیا ایک رات کی عبادت ہے؟ یہ نہیں کہا 83 سال کی راتوں کی عبادت، 83 سال کی راتوں کی عبادت نہیں کہا بھائی، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت نہیں کہا، ایک رات عبادت کی۔ میرے پیارے رب نے کہا 83 سال کی راتوں کی عبادت نہیں، بلکہ پورے 83 سالوں کا ثواب ہے۔ کیا بات ہے، رمضان تو جا رہا ہے، کیا برکتیں تیری، کیا عظمت تیری۔ رمضان سمجھو، رمضان کیا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے، ہم سمجھے ہی نہیں، ہم سمجھا ہی نہیں رمضان کیا ہے۔ ہم تراویح سے بھاگتے ہیں، یار مولانا صاحب بڑا آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، یار 20 رکعتیں کون پڑھے گا۔ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو آدمی مسجد سے 20 رکعتیں چھوڑ کر اس لیے گیا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ چوک پہ گھنٹہ کھڑا رہا۔ میری بات پہ یقین نہیں ہے، شام میں چوک میں دیکھو کتنے لوگ کھڑے، وہ چوک میں کھڑا رہا، وہ ہوٹل میں کھڑا رہا، وہ پیکج میں لگا رہا، وہ موبائل پہ لگا رہا، وہ فیس بک پہ لگا رہا، وہ ٹویٹر پہ لگا رہا، گھنٹوں لگا رہا۔ اسے کھڑا ہونا برداشت نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں وہ چوک میں کھڑا ہو گیا شیطان کے پاس۔ بدبختی کو سوچو، ہم بدبختی میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے اور ہم کہیں اور منہ مار رہے ہیں۔ بھائی کیا چاہتے ہو جو یہاں نہیں ملے گا؟ وہ کیا چیز ہے جو میرے رب کے پاس نہیں ملے گی؟ کسی اور کے پاس لینے کیا گئے ہو؟ ایک آدمی مجنون دیوانہ سا بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، مجنون ہو گیا، شکر میں آ گیا، ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور لوگ اس کے پاس آ رہے تھے اور اس نے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، تو کرتا کیا تھا، وہ زیر ناف ایک بال اتارتا اور انہیں دے دیتا، لوگ برکت سمجھ کر اسے بھی لے جاتے۔ جب رب کے دربار کو چھوڑو گے نا پھر یوں ہوگا تمہارے ساتھ، پھر رب یوں ضرور کر۔ کسی نے اس سے پوچھا یار یہ انہیں بال کیوں دیتا ہے، زیر ناف بال کاٹ کے یا اکھاڑ کے انہیں کیوں دیتا ہے؟ مشہور نے عجیب جواب دیا، مشہور نے عجیب جواب دیا، کہنے لگا جو اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آئے گا، میرے پاس تو یہی ہے۔ او بھائی اتنے قریب اور عظیم رب کو چھوڑ کے جو میرے پاس آ رہا ہے، میں ننگا بیٹھا ہوں، مجھے اپنا ہوش نہیں ہے، تو میں یہ نہ دوں تو کیا دوں انہیں؟ جب اللہ کے دربار کے چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے تو پھر یوں ملیں گے۔ اللہ کے دربار میں کبھی ہاتھ اٹھاؤ نا، تصور کی دنیا میں جاؤ، مومنوں میں تمہیں کیا بات بتانے لگا ہوں، پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے۔ ہاتھ کبھی اٹھاؤ نا تو دعا یوں مت مانگو بے غرضی سے، ہاتھ یوں کرتے ہوئے، پہلو بدلتے ہوئے، توجہ کے ساتھ ہاتھ یوں کر لو،
ہاتھ یوں کر لو، ہاتھ اٹھا لو، کہتے ہیں حضور یوں مانگتے تھے، ہاتھ بلند کرتے تھے، بغل نظر آتی تھی، ہاتھ یوں اٹھا لو، مانگو، گڑگڑا کر مانگو۔ بھائی حضور کو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کون سی نعمت اور کون سی عظمت ہے جو حضور کو نہیں دی؟ پھر بھی حضور اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے اور مانگتے اور ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا آپ ساری رات کھڑے ہو، آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا، اتنا کیوں مانگتے ہو؟ آپ کو اللہ نے کون سی چیز نہیں دی ہے؟ خاتم النبیین آپ ہیں، رحمت للعالمین آپ ہیں، شفیع المذنبین آپ ہیں، ختم الرسول آپ ہیں، تاجدار مدینہ آپ ہیں، تاجدار حرم آپ ہیں، حسن کائنات آپ ہیں، جلال کائنات آپ ہیں، جمال کائنات آپ ہیں، حسن کائنات آپ ہیں، بھائی مقصود کائنات آپ ہیں، مطلوب کائنات آپ ہیں، فخر کائنات آپ ہیں، عزت کائنات، آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ہے جو رب نے آپ کو نہیں دیا؟ رسول نے جواب دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یار، دین کی باتیں پڑھو، اللہ کی توحید پڑھو، حضور کی رسالت پڑھو، قرآن پڑھو، دین کو سمجھو، رمضان کو سمجھو، اس ہر چیز کی یہ خود مستقل ہر ایک جائیں، پڑھو اسے۔ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ یارو مجھے بتاؤ کیا رب کا ہم شکر ادا کریں؟ کون سی چیز ہے جو رب نے نہیں دی؟ جاؤ دنیا والوں سے ایک آنکھ مانگو۔ پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے کہا میں نے ابا کے یہ گوڑے ڈلوائے ہیں، گوڑے گھٹنے، یہ وہ چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا کتنے کے ڈلے؟ کہتے ہیں 14 لاکھ کے۔ یہ ہڈی یہاں جو لگی کتنے کی ڈلی؟ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتے ہیں پلاسٹک کی۔ تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان جہاں ٹانگ مڑتی ہے وہاں پر جو ہڈی لگی ہوئی ہے جس کو آپ موڑتے ہیں، جس کے وزن پہ آپ چلتے ہیں، وہ 14 لاکھ کی ملتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں رب نے کیا دیا؟ کتنے کی ملی؟ 14 لاکھ کی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں چل تو سکتے ہیں، موڑ نہیں سکتے۔ چل تو سکتے، موڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا مفت میں اللہ نے وہ دی تھی جو چل بھی سکتے ہیں اور موڑ بھی سکتے ہیں۔ میرے کریم اللہ نے، میرے عظیم اللہ نے، میرے رب نے، میرے پیارے اللہ نے۔ اللہ کو پیارا اللہ کہا کرو، بہت پیارا اللہ ہے، محبت کرو اللہ سے۔ یارو اللہ سے زیادہ محبت کس سے ہوگی؟ تم دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہو، جو زکوٰۃ دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو فطرہ دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو گھر دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو نوکری دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو چھوکری دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو پیسے دے دے اس سے محبت کرتے ہو، جو فیکٹری میں کام دے دے اس کو محبت کرتے ہو، جو ایک گھر دے دے اس سے محبت کرتے ہو۔ اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جس نے آنکھیں دے دی، جس نے دماغ دے دیا، جس نے دل دے دیا، جس نے وجود دے دیا، چلنے کو پاؤں دے دیے، بولنے کو زبان دے دی، سوچنے کو دماغ دے دیا، عقل دے دیا، خرد دے دیا، ماں باپ دے دیے، بچے دے دیا، آسمان بنا دیا، زمین بنا دیا، پانی میں ہوائیں چلا دی اور فضائیں چلا دی اور کھانے پینے کو دے دیا اور دماغ دے دیا اور دانت دے دی اور ہاتھ دے دیے اور انگلیاں دے دی اور اٹھنے اور چلنے اور بہنے اور کھانے اور پینے کی طاقت دے دی اور فال مہیا کر دیے اور آسمان سے بارش برسا دی اور زمین کو وسیع کر دیا اور آسمان کو پھیلا دیا بغیر ستونوں سے اور ساری کائنات کو بنا دیا اور نبیوں کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، کتابوں کو بھیج دیا، ہدایت کا ذریعہ بھیج دیا، دنیا کی ہر خوبی ہر بلائی ہمیں دے دی، ہر نعمت ہر راحت ہمیں دے دی، ہر چیز ایسی انمول دی کہ اس کے بغیر دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ جاؤ ساری کائنات کو جا کر کہو تمہیں آنکھ دے دے، تمہاری آنکھ کی بینائی رب ختم کر دے، کائنات میں کوئی تمہیں بینائی نہیں دے سکتا۔ اس سے پیار نہیں کرتے ہو، اس سے پیار نہیں کرتے، مجھے فلاں سے پیار ہو گیا، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ ہو رہا ہے، دھوکہ فراڈ ہو رہا ہے، مجھے فلاں سے پیار ہو گیا۔ کس سے پیار ہو گیا؟ مٹی سے پیار ہو گیا، خاک سے پیار ہو گیا۔ ایک پیر کے پاس ایک مرید اور مریدنی رہتے تھے، مرید کھانا دینے جاتا تھا، اس پیر صاحب کی مریدنی کو خوبصورت تھی، 2-4 مرتبہ دیکھا یہ ہاتھ بندے میں یہ خرابی ہے، حسن آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل میں اتار لیتا ہے، ارے حسن اللہ کا دیکھو بھائی۔ اس نے دیکھ کر کہا، فریفتہ ہو گیا۔ یہ مریدنی نے کچھ دن بعد محسوس کیا، پیر صاحب کو کہا جو مرید کھانا دینے آتا ہے یہ لٹو ہو گیا ہے، لٹو ہو گیا ہے، آنکھیں پھری پھری لگ رہی ہیں۔ اچھا، پیر صاحب نے اسے کہا تم ایک دوائی کھاؤ۔ اس نے ایک دوائی کھائی، اسے دست ہو گئے۔ کس کو دست ہو گئے؟
مریدی کو دست ہو گئے. جب دست بہت ہو گئے تو وہ رنگ جو لال اور سرخ تھا وہ پیلا ہونا شروع کیا, آنکھیں اندر دسنی شروع ہوئی, کمزور جسم ہو گیا. اب وہ کھانا یوں رکھ کر یوں چلا جاتا, پہلے یوں رکھ کر جاتا تھا, اب منہ در کر کے رکھ کے چلا جاتا. تو اس نے کہا کیا ہو گیا, تجھے تو بڑا عشق تھا. کہتے نہیں کوئی نہیں. پیر صاحب نے اسے بلایا اور بلا کر کہا آ جاؤ. آ گیا. کہا تم پہلے اس سے پیار کرتے تھے, پھر نظریں پھیر لی, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چہرہ زرد پڑ گیا. پھر اسے کہا جتنا پاخانہ کیا ہے سارا لے آؤ, اور کہا کہ یہ لو تمہارے عشق کی چیز یہ تھی, تمہارے عشق کی اس سے یہی نکلے اور تو کچھ نہیں نکلا, اس کے وجود سے یہی نکلے اور کوئی, یہی تمہارا عشق ختم ہو گیا, لو اپنا عشق لو اور جاؤ. شاہ جی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی آپ کی زلفوں سے مجھے بڑا پیار ہے. انہوں نے دوسری دن زلفیں کٹ کے پلیٹ میں رکھ کے دے دی, یہ لے جاؤ. پیار اللہ سے کرو, پیار اللہ سے کرو, پیار اللہ کے حبیب سے کرو, پیار اللہ سے کرو, پیار اللہ کے حبیب سے کرو, حبیب کے حبیبوں سے کرو. کتنا کریم رب ہے, رات دے دی, فرمایا ایک رات عبادت کرو, رفتار اتنی بڑھا دوں گا, تمہاری نظر میں رات ہوگی رب کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھنے میں 83 سال سے بھی زیادہ ہوں گے. یار جس رب نے اتنا کرم کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بہت سارے دوست اپنے چہروں پہ میرے بہت سارے دوست کے چہرے میں پڑھ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب خیر تو ہے, مولانا صاحب خیر تو ہے, آج تو کہیں اور دنیا میں چلے گئے. میں نے کہا آج میں نے اوپر سے شروع کیا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہاں نہ ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہاں نہ ہوں. میرا تو کام پورا ہوتا ہی نہیں وہاں بغیر. او بھائی میرا کیا کسی کا کام پورا ہی نہیں ہوتا جب وہاں سے ہو کر نہ جائے. اور رب کی قسم جو رب کے پاس وہاں سے ہو کر نہیں جاتا اسے رب ملتا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم جو رب کے پیار کو اس پیار میں نہیں دیکھتا اسے رب کا پیار ملتا ہی نہیں ہے. اور رب کا پیار ملتا ہی اس کو ہے جس کے سینے میں صحابہ کا پیار ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کرنٹ آ گیا نا. اب رب کی محبت آپ کے دل میں آ گئی, رب کی عظمتوں کو آپ نے سمجھ لیا, رمضان کی فضیلت کو آپ نے سمجھا, بخشنے کو آپ نے سمجھا, لیلۃ القدر کو آپ نے سمجھا, رحمت کا العشرہ, مغفرت والا عشرہ, جہنم سے خلاصی والا عشرہ آپ نے سمجھ لیا. قرآن آپ کے پاس ہے آپ نے سمجھ لیا, دین آپ کے سامنے آپ دین سمجھتے ہیں, کلمہ آپ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں, نماز آپ پڑھتے ہیں نمازی ہو جاتے ہیں, حج آپ کرتے ہیں حاجی ہو جاتے ہیں, جہاد آپ کرتے ہیں غازی ہو جاتے ہیں, تہجد آپ پڑھتے ہیں تہجد گزار ہو جاتے ہیں, زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں, مال اپنا خرچ کرتے ہیں اعلیٰ ہو جاتے ہیں, پاک و صاف ہو جاتے ہیں. یہ سارے کام آپ کرتے ہو. آپ کہتے ہو ہم رب سے محبت بھی کرتے ہیں, ہم رسول کی عظمت بھی سمجھتے ہیں, ہم دین کو بھی سمجھتے ہیں, ہم شریعت کو بھی سمجھتے ہیں, ہمیں مولانا صاحب رمضان کا بھی پتہ ہے, ہمیں لیلۃ القدر کا بھی پتہ ہے, ہمیں شب برات کا بھی پتہ ہے, ہمیں رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج کا بھی پتہ ہے, ہمیں تمام اعمال کا پتہ ہے, ہمیں صفا مروہ کا پتہ ہے, ہمیں مطاف کا پتہ ہے, ہمیں جو حجر اسود کا پتہ ہے, ہمیں بیت اللہ کا پتہ ہے, مسجد نبوی کا پتہ ہے, ہمیں قرآن کی آیاتوں کا پتہ ہے, قرآن کے ترجمے کا پتہ ہے, قرآن کی تشریح کا پتہ ہے, رب کی رحمت کا پتہ ہے, رب کی ربوبیت کا پتہ ہے, رب کی عظمت کا پتہ ہے, رب کی قدرت و منزلتوں کا پتہ ہے, رب کی شان کا پتہ ہے, اور رب کے وقار کا پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے
ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے قرآن ہماری کتاب ہے, ہمیں پتہ ہے حضور علیہ ہمارے امام ہیں, ہم جانتے ہیں وہ آخری نبی ہیں, ہمیں معلوم ہے وہ خاتم المعصومین ہیں, ہمیں معلوم ہے وہ خاتم النبیین ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے دین ایسا ہے, ہمیں بخاری شریف کا پتہ ہے, ہمیں مسلم شریف کا پتہ ہے, ہمیں ترمذی شریف کا پتہ ہے, ہمیں ابو داؤد شریف کا پتہ ہے, ہمیں نسائی شریف کا پتہ ہے, ہمیں اعمال کا پتہ ہے, ہمیں نیکی کا پتہ ہے, ہمیں اعمال صالحہ کا پتہ ہے, ہمیں نیک کا پتہ ہے, ہمیں بد کا پتہ ہے, ہم شیطان کو پہچانتے, ہم رحمان کو پہچانتے, نیک راستے کو پہچانتے, ہدایت کے راستے کو پہچانتے, ہدایت کے ذریعے کو پہچانتے, ہدایت کی منزل کو بتاتے, ہمیں نیکی کا پتہ ہے, ہمیں برائی کا پتہ ہے, ہمیں اچھائی کا پتہ ہے, ہمیں بھلائی کا پتہ ہے, ہمیں بدی کا پتہ ہے, ہمیں خیر کا پتہ ہے, ہمیں شر کا پتہ ہے. مولانا صاحب ہمیں دین پتہ ہے, ہمیں شریعت پتہ ہے, ہمیں اسلام پتہ ہے, ہمیں جنازے کا طریقہ پتہ ہے, ہمیں نماز کا طریقہ پتہ ہے, ہمیں میت کا طریقہ پتہ ہے, ہمیں غسل کا طریقہ پتہ ہے, ہمیں تیمم کا طریقہ پتہ ہے, وضو کا طریقہ پتہ ہے, نہانے کا طریقہ پتہ ہے, پانی خرچ کرنے کا طریقہ پتہ ہے, کفن پہنانے کا طریقہ پتہ ہے, جنازہ پڑھانے کا طریقہ پتہ ہے, جنازہ پڑھنے کا طریقہ پتہ ہے. مولانا صاحب ہمیں کیا بتاتے ہو, ہمیں سبھی تو پتہ ہے. اور میں نے کہا تمہیں سب نے کیسے بتا دیا, تمہیں کیسا پتہ چل گیا, تم نے حضور کو دیکھا ہے, تم مکہ میں پیدا ہوئے ہو, تم مدینہ میں پیدا ہوئے ہو, تمہارے پاس دین وہاں سے آ گیا, ہواؤں میں اڑ کے آیا ہے, فضاؤں میں اڑ کے آیا ہے, پانی میں تیر کے آیا ہے, دوڑ کر آیا ہے, بھاگ کر آیا ہے, گر کر آیا ہے, کود کر آیا ہے. تمہارے پاس دین کیسے آیا, تمہارے پاس شریعت کیسے آئی, تمہارے پاس ایمان کیسے ہے, تم کیسے کہتے ہو قرآن ہے, تم کیسے کہتے ہو لیلۃ القدر ہے, تم کیسے کہتے ہو شب قدر ہے, تم کیسے کہتے ہو نیکی ہے, تم کیسے کہتے ہو تراویح ہے, تم کیسے کہتے ہو یہ نفل ہے. یہ کس نے کہا یہ نفل ہے, یہ کس نے کہا یہ سنت ہے, یہ کس نے کہا یہ فرض ہے, یہ کس نے کہا یہ ادا ہے, یہ کس نے کہا حضور حسین ہے, یہ کس نے کہا اس قدر حسین ہے, یہ کس نے کہا کس قدر حسین ہے, یہ کس نے کہا حضور نے کیا کیا, یہ بدر کس نے بتایا, یہ احد کس نے بتایا, یہ خیبر کس نے بتایا, یہ تبوک کس نے بتایا, معافی کس نے بتائی, تلافی کس نے بتائی, نیکی کس نے بتائی, اچھائی کس نے بتائی, قرآن کس نے لکھا, ثبت کس نے کیا, محفوظ کس نے کیا, یاد کس نے کیا, لکھا کس نے, پھیلایا کس نے, اٹھایا کس نے, پہنچایا کس نے, قاری قرآن کون بنا, حافظ قرآن کون بنا, عالم قرآن کون بنا, عامل قرآن کون بنا, تصویر قرآن کون بنا, تصور قرآن کون بنا, خیال قرآن کون بنا, مفسر قرآن کون بنا, نقش قرآن کون بنا, معیار قرآن کون بنا, تلاوت قرآن کون بنا, ذکر قرآن کون بنا, پہچان قرآن کون بنا. رمضان کے روزے پہلے کس نے رکھے, مثال کس نے قائم کی, روزے کن کی وجہ سے جو ہے وہ نرم ہوئے, روزے کن کی وجہ سے اچھائی میں آئے, یہ سحری کس کی وجہ سے ملی, افطاری کس کی وجہ سے ملی, رات کو بیوی کے پاس جانا کس کی وجہ سے ملا, یہ لیلۃ القدر کا پتہ کس کی وجہ سے ملا, یہ سوال کس نے کیا, یہ جواب کس نے آیا, یہ طلب کس نے کی, یہ جستجو کس نے کی. حضور نے منبر پر پاؤں رکھ کر آمین کہا, کیوں آمین کہا, کس نے بتایا, منبر پہ کیا کہا, کس نے بتایا, مسجد میں کیا کہا, کس نے بتایا, میدان میں کیا کہا, کس نے بتایا. اور بابا سبھی کچھ مانتے ہو, اللہ کی عظمت مانتے ہو, کبریائی مانتے ہو, قدرت مانتے ہو, آسمان زمین کی بناوٹ مانتے ہو, چاند سورج کی روشنی مانتے ہو, ستاروں میناروں ناروں کی عظمت کو مانتے ہو. ارے بابا سبھی چیز مانتے ہو, اللہ کی قدرت کے شاہکار نظاروں کو مانتے ہو, اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہو, مومن ہوتے ہو, متقی بنتے ہو, پرہیزگار بنتے ہو, نیکوکار بنتے ہو, شبیدار بنتے ہو اور زندہ دار بنتے ہو, سبھی کچھ بنتے ہو. بتاؤ نا تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا. جب میں ساری باتیں کہہ کر گزر جاتا ہوں, مجمع میں سے آواز آتی ہے کوئی نہیں, ایک ہی طبقہ ہے. میں نے کہا کون ہے, جواب آتا ہے صاحب. باہر والے سمجھتے ہیں شاید مجھے نظر نہیں آتے, ان سے بتا دو مجھے نظر آتے. اب صرف باہر والے کہیں صحابہ صحابہ, اندر اور باہر والوں کا مقابلہ ایک تو ایک موقع آپ کو اور دیتا ہوں. باہر والے ہاں نہیں ماشاءاللہ بیدار ہیں, اب اندر والے بولے ذرا. اگر 2018 کے الیکشن ہو پھر باہر والے جیت گئے. لوگ کہتے ہیں حکومتیں بدلتی ہیں, میں نے کہا بدلتی رہیں گی, ہم تو نہیں بدلے نا. کوئی آج ایک لیڈر کا نام لیتا ہے, کوئی دوسرے کا لیتا ہے,
کوئی کہتا تھا میں گھسیٹوں گا، کوئی کہتا میں لوں گا، کوئی کہتا میں نکالوں گا، کوئی کہتا میں یہ کروں گا، وہ سارے ایک ہیں۔ یہ جو نکل گیا یہ کل ایک ہوگا، ان میں سے ایک علیحدہ ہوگا، اس کو وہ بدل گیا، اس کو بدل گیا۔ وہ لوگ ہم کل بھی کہتے تھے صحابہ صحابہ، ہم آج بھی کہتے ہیں بھی کہتے تھے صحابہ صحابہ، ہم آج بھی کہتے ہیں صحابہ صحابہ۔ جیلوں میں گئے کہا صحابہ صحابہ، بازاروں میں آئے کہا صحابہ صحابہ، میدانوں میں آئے کہا صحابہ صحابہ، سختی گرمی نرمی میں آئے کہا صحابہ صحابہ۔ تم نے تختہ دار پہ لٹکایا، ہم نے کہا صحابہ صحابہ۔ 29 سال تک جیلیں کاٹی، واپس آئے کہا صحابہ صحابہ۔ 4 بچے شہید کیے کہا صحابہ صحابہ۔ جنازوں میں گئے صحابہ صحابہ۔ تمہاری حکومتیں بدلتی ہیں، نظام اور مزاج بدلتے، ہم نہ پہلے بدلے تھے نہ آج بدلے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پتہ چلا ہر چیز ہمیں ملی جن کی وجہ سے وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ دنیا کے لوگوں، مرکز صدیق اکبر میں بیٹھ کر میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، تم اگر کہتے ہو نہیں صحابہ کی وجہ سے نہیں ملا دین، پھر بتاؤ وہ کون سا طبقہ ہے جس نے ساری دنیا میں دین پہنچایا؟ وہ نام تو بتاؤ، تم الٹے لٹک جاؤ گے۔ جب بھی نام لوگے ایک ہی نام آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صحابہ کی عزت کے لیے کل بھی جیے تھے، آج بھی جی رہے ہیں۔ میں رمضان کے اس مقدس مہینے میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بائیں جانب اس قبر میں سوئے ہوئے عبدالغفور ندیم کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ کی دھرتی میں حق نواز و ایثار و مختار اور ضیاء الرحمان اور اعظم طارق کو اور اظہار کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں خیر پور میں شعبے علامہ حیدری کو، اور میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کراچی کے ہر قبرستان میں ناموس صحابہ کے لیے قربان ہونے والے ان شہداء کو، اور ان کی روحوں سے مخاطب ہو کر مرکز اہل سنت میں کہنا چاہتا ہوں ربا میری آواز ان کی روحوں تک پہنچا دینا جس مشن نظریے پر آپ ہمیں کل چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تشدد اور بربریت کے دریاؤں کو عبور کر کے آج بھی تمہارے چاہنے والے وہی کھڑے۔ الحمدللہ ہم نہ شہیدوں کو بھولیں، نہ شہیدوں کے گھرانوں کو بھولیں۔ ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو جنگ لڑنا آسان نہیں ہے۔ ہم اس میدان میں جس میدان میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہے۔ لوگ پارٹیوں میں جماعتوں میں اپنے جانے والوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے جانے والوں کو بھولے نہیں، ہم نے اپنے جانے والوں کو یاد رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ شہداء کے گھروں کے وظائف بغیر کسی تعطل کے آج بھی چل رہے ہیں، ان کے گھروں میں فیس، ان کے گھروں میں ان کا راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک رمضان کے تمام پیکج ہم پہنچا چکے ہیں۔ ایک عیدی کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ بہت جلد، صبر ابھی تو میں بہت پیچھے سے شروع کروں، جیسے میں اوپر سے آیا ہوں نا، اوپر سے سبحان اللہ بہت کہتے تھے، ابھی میں پتہ چلے گا میرے یہ کام بھی ہوتا ہے کبھی، ابھی ذرا پتہ چلے گا عشق و محبت کا۔ ان کے گھرانوں میں ہر چیز اللہ کا شکر ہے دی، اور تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں 8 مہینوں کے وظیفے ایڈوانس دیتے ہیں ہم۔ کسی فیکٹری کسی کمپنی میں درخواست دینے کے باوجود ایڈوانس ملتا ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید مولوی صاحب کا روزہ نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں روزہ ہے، کیونکہ آخر میں جس لہر میں آ گئے نا، جس لہر میں، یہ رات والی لہر ہے، دن والی تو ہوتی نہیں ہے، پھر وہ بھی دوپہر میں، پھر وہ بھی رمضان میں، پھر وہ بھی گرمی میں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صحابہ کی کرامت ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات اور بتانے لگا ہوں، بتانی نہیں چاہیے، محبت میں بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں گاڑی میں آ رہا تھا مجھے پیاس لگ رہی تھی، جب میں اترا یہی حالت تھی، ابھی مجھے کہو مجھے پیاس کا خیال ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بولنے کے بعد پیاس زیادہ، لیکن یہاں لگتی پیاس بجھ جاتی ہے، یہی تو میرے صحابہ کی کرامت ہے۔ اور یارو جن کی کرامت اس دنیا میں 1400 سال بعد ہے، جب وہ تھے تو ان کی عظمتیں کتنی بلند تھیں۔ 8 مہینوں کے وظائف ایڈوانس، عیدی، شہداء ڈے، سب کو بلاتے ہیں، بچے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، کندھوں پہ ہم اٹھاتے ہیں، کیا سکون آ جاتا ہے۔ ہم شہداء کے گھرانوں کے ساتھ کھڑے، 28 سال بعد لوگ رہا کر آئے۔ آپ کے کراچی میں 24 سال، 25 سال، 26 سال، 18 سال کا نوجوان ابھی رہا کرایا۔
مجھے کہنے لگا مولانا صاحب 18 سال کا تھا، جیل میں گیا، 18 سال جیل میں گزارے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 18 سال اور بھی تمہارے پاس ہیں۔ میں نے کہا اور کیا کرو گے؟ پہلے 18 سال بچپن میں گزار دیے، پھر 18 سال صحابہ کی عصمت میں گزار دیا، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگے آنے والی ساری زندگی صحابہ کے نام پہ وقف کر دی۔ 29 سال اور 6 مہینے بعد ایک جوان باہر آیا، گھر نہیں گیا، مرکز میں آیا، جیل سے چھوٹ کر آیا۔ اس نے کہا میں نے 18 سال مسلسل پیڑھی پہنی، 29 سال 6 مہینے، ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ، عالمی ریکارڈ، عالمی ریکارڈ، پوری دنیا میں اتنی جیل کسی نے نہیں کاٹی۔ یہ ورلڈ ریکارڈ بھی صحابہ کے غلام نے پورا کیا، خود ہی توڑتے ہیں خود ہی بناتے ہیں۔ پہلے 28 سال کا بنایا تھا، پھر 29.5 سال کا توڑ دیا 28 سال کا۔ عمر قید بھی 25 سال ہے، 29 سال گزار کے آیا، ماں نہیں زندہ، باپ نہیں زندہ، بھائی نہیں زندہ، ایک بھائی ہے، گھر نہیں ہے۔ آ کر کہنے لگا قائد اہل سنت سے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، دوبارہ سے صحابی کی غلامی کے لیے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ہم جب ان شہداء کے گھروں میں کچھ دیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مسکراتے اور ہنستے ہیں۔ گزشتہ سال تک ہم وظائف دے رہے تھے، اس سال ہم نے عزم کیا تھا ہم صرف وظائف نہیں، گھر دیں گے، گھر۔ حکومتیں اعلان کرنے کے باوجود گھر نہیں دے سکی، ہم نے بغیر اعلان کے 4 گھروں کی چابیاں شہداء کے گھرانوں کو دے دی، مکان بنا کر، فائل لے کر، ان کے ہاتھوں میں کاغذات اور فائل سمیت چابیاں دے دی، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا کیسے کر دیا؟ میں نے کہا بھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا کیسے کر دیا۔ میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کار خیر کو چلنا چاہیے رک جانا چاہیے؟ صحیح بتاؤ، چلنا چاہیے رک جانا چاہیے؟ اگر چلنا چاہیے تو وقت کم ہے، میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، 2:30 بجنے والے ہیں۔ 10 آدمی ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ میں سے 1 لاکھ روپے دیں، جلدی سے کھڑے ہوں،